जमात हफ्तुम मजमून साइंस सबक नंबर 1 जानदारों की दुनिया तवाफुक और जमात बंदी। ज़रा याद कीजिए, ज़मीन पर कई किस्म के नबातात मौजूद हैं। चंद नबातात में मुख्तलिफ़ रंग के फूल खिलते हैं। कुछ नबातात पानी में पाई जाती हैं तो कुछ पानी से महरूम रेगिस्तान में उगती हैं। कुछ नबातात खूर्दबीन के बगैर नज़र नहीं आती, जबकि कुछ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ नबातात बर्फ़ानी इलाकों ही में पाई जाती हैं। हैवानात में भी तनु पाया जाता है। कुछ यखुल्वी होते हैं तो कुछ कसीर खुल्वी, कुछ फ़िक्री कुछ गैर फ़िक्री होते हैं। इसी तरह आबी, बर्री, जलथलिए, फ़िज़ाई, रेंगने वाले, इस तरह कई किस्म के हैवानात से हमारी दुनिया भरी हुई है। तवाफुक, हर जानदार जिस माहौल में रहता है उससे मुताबिकत कायम करने के लिए उसके जिस्मानी आज़ा और ज़िंदा रहने के तरीके में वक्त के साथ साथ होने वाली तब्दीली को तवाफुक कहते हैं। आबी नबातात में तवाफुक। आबी ज़खायर में पाई जाने वाली नबातात में चंद नबातात की जड़ें तह नशीन मिट्टी में मजबूती से गड़ी हुई होती हैं। उनके तने पानी में डूबे हुए होते हैं, जबकि पत्ते और फूल पानी पर तैरते रहते हैं। कुछ नबातात जड़ों के साथ पानी पर तैरती हैं। रेगिस्तानी इलाके की नबातात में तवाफुक। रेगिस्तानी पौधों में पत्ते नहीं पाए जाते। वो बहुत छोटे और सुईनुमा होते हैं या कांटों में तब्दील हो जाते हैं। इस साख्त की वजह से उनके जिस्म का पानी बहुत मामूली मिकदार में भाप की शक्ल में खारिज होता है। तना पानी और ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करता है, इसलिए वो मोटा हो जाता है। पानी की कमी की वजह से तने को शुआई तरकीब का फ़ेल अंजाम देना होता है, इसलिए वो हरा होता है। पौधों की जड़ें ज़मीन में पानी की तलाश के अंदर खूब गहराई तक जाती हैं। इन नबातात के तनों पर भी मोमी मादे की मोटी तह पाई जाती है। बर्फ़ानी इलाके की नबातात में तवाफुक। बर्फ़ानी इलाकों की नबातात की टहनियाँ नीचे झुकी होने से उनको क्या फ़ायदा होता है? बर्फ़ानी इलाकों की अहम नबातात में देवदार, सनोबर जैसे मखरूती दरख्त शामिल हैं। उनकी साख्त मखरूती होती है, टहनियाँ नीचे झुकी हुई होती हैं। इन इलाकों में खूब बर्फ़ गिरती है और सर्दी भी ज़्यादा होती है। मखरूती साख्त की वजह से इन नबातात पर बर्फ़ जमी नहीं होती और इनकी छाल मोटी होने की वजह से वो सर्दी बर्दाश्त कर पाती हैं। जंगलाती इलाके की नबातात में तवाफुक। इन इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म की नबातात पाई जाती हैं, जैसे दरख्त, झाड़ियाँ, पौधे। सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए उनमें मुकाबला आराई होती रहती है। सूरज की रोशनी के हुसूल के लिए दरख्तों की ऊंचाई बढ़ती है। उनके सहारे बेलें भी ऊंचाई तक पहुंचती हैं। कुछ बेलों के तनों में कमानी की मानिंद बेल डोरे होते हैं, जो कि तने का तवाफुक ही है। घास के इलाके की नबातात में तवाफुक। घास के इलाके में बड़े पैमाने पर छोटी छोटी झाड़ियाँ और कई किस्म की घास उगती हैं। ये घास अपनी रेशादार जड़ों की मदद से ज़मीन की झींच को रोकती है। इस्तिवाई इलाके में पाई जाने वाली घास बहुत ऊंची होती है। इसमें शेर, बबर शेर, हाथी, हिरन जैसे हैवानात छुप सकते हैं। लेकिन सर्द इलाकों की घास ऊंचाई में कम होती है, इसलिए इसमें खरगोश जैसे हैवानात पाए जाते हैं। नबातात में ग़िज़ा के लिए तवाफुक।
زمین پر پائی جانے والی اکثر نباتات خود کفیل ہوتی ہیں، لیکن امربیل جیسی چند نباتات غیر کفیل ہوتی ہیں۔ امربیل کا جسم یعنی صرف زر ریشوں جیسے تنے کا جالا ہوتا ہے، اس میں پتے نہیں پائے جاتے، اس لیے یہ اپنی غذا تیار نہیں کر سکتی۔ دوسری نباتات کے تنوں سے غذا حاصل کرنے کے لیے اس میں چوسنے والی جڑیں پائی جاتی ہیں۔ یہ جڑیں میزبان درخت کی عروقی اور آبی نالیوں تک پہنچ کر ان سے غذا اور پانی جذب کرتی ہیں۔ پھپھوند میں کھزرے کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہ شعاعی ترکیب کا فعل انجام نہیں دے سکتی۔ روٹی، پاؤ جیسی نشاستی غذائی اشیاء سے غذا حاصل کرنے کے لیے اس میں جڑوں جیسے ریشے پائے جاتے ہیں۔ ذرا یاد کیجیے، نباتات کی نشو و نما کے لیے نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس زمین میں نائٹروجن کی کمی ہوتی ہے وہاں نشو و نما پانے والی کچھ نباتات جیسے وینس، فلائی ٹریپ، ڈروسیرا، سراہیا پودا کیڑوں کا شکار کر کے نائٹروجن کی ضرورت پوری کرتی ہیں۔ ایسے پودوں میں کیڑوں کو راغب کرنے اور انہیں پکڑ کر رکھنے کے لیے پتوں یا پھولوں میں توافق ہو جاتا ہے۔ حیوانات میں توافق۔ بری حیوانات کی بنسبت آبی حیوانات کی جلد جسم کی ساخت میں تبدیلی نظر آتی ہے۔ مچھلیوں کی جلد پر سفنے اور جسم پر زانفے ہوتے ہیں۔ جسم گودم ہوتا ہے۔ تنفس کے لیے ان میں ناک کی بجائے گلپھڑے پائے جاتے ہیں۔ پپوٹے شفاف ہوتے ہیں۔ ان حیوانات کے جسم میں ہوا کی تھیلی ہوتی ہے۔ مینڈک اور بطخ کے پیروں کی انگلیوں کے درمیان جھلی پائی جانے کی وجہ سے ان کا استعمال چپو کی طرح ہوتا ہے۔ بطخ، مرغابی جیسے پرندوں کے پر اور پنکھ پر روغنی مادہ ہوتا ہے، اس لیے پانی ان پر سے پھسل جاتا ہے۔ مینڈک کے پیروں کی انگلیوں کے درمیان چکنی جھلی اور جلد تکونی سر کی وجہ سے وہ آسانی سے پانی میں تیر سکتا ہے۔ پانی اور زمین کے نیچے ہو تو وہ جلد کے ذریعے سانس لیتا ہے، اور زمین کے اوپر ہو تو ناک اور پھیپھڑوں کے ذریعے، اس لیے وہ دونوں جگہ پر رہ سکتا ہے۔ مینڈک کی پیٹھ کی مخصوص ساخت اسے گھاس میں چھپنے میں مدد دیتی ہے۔ جنگل اور گھاس کے علاقوں میں رہنے والے حیوانات میں توافق۔ جنگلی کتے، لومڑی، شیر، ببر شیر جیسے حیوانات کے پیر مضبوط ہوتے ہیں۔ ان حیوانات میں بڑے بڑے ناخن اور نوکیلے چیرنے والے دانت پائے جاتے ہیں۔ شیر کے پیروں کے تلوے گدی دار ہوتے ہیں، اس لیے شکار کو اس کی آہٹ محسوس نہیں ہوتی اور وہ اسے آسانی سے دبوچ لیتا ہے۔ گوشت خور حیوانات میں آنکھوں کا مقام سر کے جانب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شکار کو دور سے دیکھ لیتے ہیں۔ سبزی خور حیوانات میں آنکھیں پیشانی کے نیچے اور بازو کی جانب ہوتی ہیں، اس لیے وہ بہت وسیع علاقے کو دیکھ سکتے ہیں اور انہیں دشمن سے بچاؤ کا موقع ملتا ہے۔ سبزی خور حیوانات کے پیر مخروطی اور پتلے ہوتے ہیں، کھر مضبوط ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چھلانگ لگاتے ہوئے تیزی سے بھاگ سکتے ہیں۔ ایسے حیوانات کے حرکت کرنے والے لمبے کان دور کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ ہرن اور باراسنگا کا رنگ ماحول سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ نباتات کے تنوں کو چبا کر کھانے کے لیے ان میں مضبوط دانت پائے جاتے ہیں۔ ریگستان کے حیوانات میں توافق۔ ریگستانی علاقوں میں پانی کی شدید قلت ہوتی ہے۔ جسم میں پانی کو بحال رکھنے کے لیے وہاں کے حیوانات کی جلد موٹی ہوتی ہے۔ پیر لمبے، تلوے گدی دار اور پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ناک پر جلد کی جھالر ہوتی ہے۔ پپوٹے لمبے اور موٹے ہوتے ہیں۔ ریگستان میں پائے جانے والے چوہے، سانپ، مکڑی، گرگٹ جیسے حیوانات بل بنا کر رہتے ہیں۔
برفانی علاقوں کے حیوانات میں توافق: یاک، قطبی ریچھ، سفید لومڑی، پہاڑی بکری، چندیری لومڑی، سائبیریائی ہسکی کتا، برفانی چیتے کی تصویریں حاصل کیجیے اور خط استوائی جنگلات کے اسی نسل کے حیوانات کی تصویریں حاصل کر کے ان کا موازنہ کیجیے۔ برفانی علاقوں میں رہنے والے اوپر دیے ہوئے تمام حیوانات کی جلد پر لمبے اور گھنے بال، سفید یا روپہری رنگ ان کی خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات کا ان حیوانات کو کیا فائدہ ہوتا ہوگا؟ فضائی حیوانات میں توافق: راستے پر دوڑنے والی سواریوں اور آسمان میں اڑنے والے ہوائی جہازوں کی ساخت میں اہم فرق کون سا ہے؟ پرندوں کے جسم بھی دونوں سروں پر گاؤدم ہونے کی وجہ سے اڑتے وقت ہوا میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ جسم پر پروں کا غلاف، سامنے کے پیروں کا پنکھوں میں تبدیل ہونا اور کھوکھلی ہڈیوں کی وجہ سے ان کے جسم کا ہلکا ہونا، یہ توافق اڑنے کے لیے سازگار ہے۔ کیڑوں کے جسم بھی گاؤدم ہوتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں، پنکھوں کی 2 جوڑیاں اور تیلیوں کی مانند 6 پیر۔ جسم کی اس ساخت کی وجہ سے کیڑے ہوا میں اڑ سکتے ہیں، اس طرح انہیں چلتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ چمگاڈر کے اگلے پیروں کی انگلیوں کے درمیان جھلی کی موجودگی کی وجہ سے یہ اڑ سکتی ہے۔ رینگنے والے حیوانات میں توافق: دور ہی سے مشاہدہ کیجیے کہ سانپ اور کیچوا کس طرح رینگتا ہے۔ رینگتے وقت وہ کنازہ کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ان میں مخصوص تبدیلیاں نظر آتی ہیں؟ ان تبدیلیوں کو نوٹ کیجیے۔ چھپکلی، گرگٹ، مگرمچھ جیسے حیوانات عضلات کا مخصوص استعمال کر کے رینگتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ان کی جلد، پنجوں اور مخصوص رنگ میں توافق ہو چکا ہے۔ جیسے چھپکلی، گھوڑپڑ، سوسمار کے پنجے پتلے اور ان میں ناخن پائے جاتے ہیں۔ سانپ کی جلد پر سفنے ہوتے ہیں۔ غذا کے لیے حیوانات میں توافق: حیوانات کی جماعت بندی سبزی خور اور گوشت خور ان 2 گروہوں میں کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ایسی مخصوص تبدیلیاں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ان حیوانات میں غذا کھانا آسان ہوتا ہے۔ اس تعلق سے آپ سبق جانداروں میں تغذیہ میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ مینڈک، سانپ، پرندے، مچھر، تتلیاں اپنا شکار کس طرح حاصل کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، اس سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈسکوری نیشنل جیوگرافک چینل کے مختلف پروگرام دیکھیے۔ ماحولیاتی مشابہت کے لیے حیوانات میں توافق: مختلف رنگ کے گرگٹ اور ناک توڑے ہمیں آسانی سے نظر نہیں آتے۔ یہ جب نباتات پر، گھاس میں یا درخت کے تنے پر ہوتے ہیں تو ان کے جسم کا رنگ اطراف کے رنگ سے مشابہ ہوتا ہے۔ مسکن، جغرافیائی حالات کے مخصوص ماحول میں زندہ رہنا، افزائش کے ذریعے خود کی بقا، غذا کا حصول، دشمن سے خود کی حفاظت جیسی کئی وجوہات کی بنا پر جاندار کے اعضاء اور جسمانی افعال میں ہونے والی تبدیلیوں کو توافق کہتے ہیں۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء: ماہر حیاتیات چارلس ڈارون نے کئی قسم کے حیوانات اور نباتات کا مطالعہ کر کے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو جاندار ماحول میں زندہ رہنے کی صلاحیت سب سے زیادہ رکھتے ہیں انہی کے آنے والے دور میں باقی رہنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اس کو بقائے اصلاح کا نظریہ کہتے ہیں۔ یہ ڈارون کا پہلا نظریہ ہے۔ اگر کوئی جاندار کسی ایسی خصوصیت کے ساتھ پیدا ہوا ہو جو اس کے لیے فائدہ مند ہو اور وہ زندہ رہے تو اس کی اگلی نسل بھی اسی کی طرح ہوگی۔ یہ ڈارون کا دوسرا نظریہ ہے جسے قدرتی انتخاب کا نظریہ کہتے ہیں۔ جانداروں کی جماعت بندی:
हमारे माहौल में पाए जाने वाले मतनू जानदारों की दुनिया का एक ही वक्त मुतालिया करना और उन्हें बैक वक्त जहन नशीन करना मुश्किल होता है। आज तक कई साइंसदानों ने इसलिए मुख्तलिफ खुसूसियात की बिना पर नबातात और हैवानात की अलहदा जमात बंदी की है। ऐसी जमात बंदी की एक जंजीर बनती है। इसकी इब्तिदा आलम हैवानात या आलम नबातात से होती है। इसके बाद जानवरों की खुसूसियात में बुनियादी और मुशाबहत और इख्तिलाफ के लिहाज से उनके ग्रोह तैयार होते हैं। इसी को जमात बंदी का सिलसिला मरातिब कहते हैं। कार्ल लिनियस का 2 इसमी तरीका। तस्वुर कीजिए कि एक जमात में नसरीन या सबा नाम की 4 तालिबात हैं। उनमें आप सिर्फ एक तालिबा से मुतालिक ही बात कर रहे हो, तो दूसरों को वाज़े तौर पर समझ में आने के लिए आप क्या करेंगे? हम उनका पूरा नाम बोलेंगे, जैसे नाम, ख़ानदानी नाम। इसे ही 2 इसमी तरीका कहते हैं। हर जानदार को पहचानने के लिए 2 इसमी तरीके पर इन्हिसार किया जाता है। उसके मुताबिक हर जानदार को एक साइंसी नाम दिया गया है। इसमें 2 इस्तिलाहात हैं। पहली से जिन्स ज़ाहिर होती है और दूसरी नौ ज़ाहिर करती है। बैनुल अक़वामी उसूल तस्मिया के तहत तमाम जानदारों को 2 इसमी तरीके से नाम दिए गए हैं। जानदार साइंसी नाम: कुत्ता कैनियस फेमिलियरिस, गाय बोस टावरस, जासुंदी हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जवार सारगम वल्गीर। 29 अप्रैल को आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ मेंढक है। जंगली जानवरों के कानून तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक उन्हें मारना, तकलीफ़ देना मना है।